ملک میں جو سیاسی معاملات ہیں وہ نہایت گرما گرمی کے ساتھ جاری ہیں اور ہر طرف کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہے. ایک طرف مریم نواز صاحبہ کو نیب کی درخواست پر احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے معاملے پر طلب کر لیا ہے. اور پھر دوسری طرف اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت بھی کچھ پریشان ہے. حکومت کے سامنے ایک طرف تو معاملہ ہے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کی تبدیلی کا. اپوزیشن نے پر تول لیے ہیں اور وہ مکمل طور پر اس موڈ میں ہے کہ صادق صاحب کو تبدیل کر لیا جائے. اب حکومت انہیں بچا سکے گی یا نہیں بچا سکے گی یہ ایک اہم سوال ہے. پھر دوسرا اہم معاملہ ہے ایمنسٹی اسکیم کا. پھر اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے وہ یہ کہ خان صاحب امریکہ جا رہے ہیں اور امریکہ کا جو ان کا دورہ ہے وہ ایک ذاتی دورہ ہے یا وہ دورہ کوئی آفیشیل دورہ ہے. یہ بھی معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں چہ مگویاں ہو رہی ہیں. پھر روس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے. تو سوالات بہت سارے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات کے لیے آج ہم نے کن کو دعوت دی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سابق نائب پروسیکیوٹر راجہ عامر عباس صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب ہمایوں اختر صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. راجہ صاحب اگر آپ سے شروع کریں کیونکہ جو کیسز ہیں ہمارے ملک میں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس وقت کیونکہ اتنی ہائی پروفائلز ہیں. پہلے تو مجھے صرف ایک چیز ایکسپلین کر دیں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. ایک کیس میں آپ کنوکٹ ہو گئے, آپ کو سزا ہو گئی, پھر وہ سزا معطل ہو گئی, پھر اسی چیز کے الزام میں جس پہ کہ آپ کو سزا ہوئی تھی اسی کا دوبارہ ٹرائل. یہ کس قسم کی مطلب عام انسان ہو سکتا ہے لا قانون میں یہ چیز موجود ہو لیکن عام انسان کو تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز پہ سزا ہوئی. عام انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سزا کس کو ہو رہی ہے اور کاہے کے لیے ہو رہی ہے اور کن وجوہات پہ ہو رہی ہے اور کیوں یہ دوبارہ ہو رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ پیناما کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو سپریم کورٹ نے جب اپنا فائنل ورڈکٹ دیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیسز جو ان سے ہیں یہ جو ان کی جو ویلتھ ہے یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے, یہ نیب کورٹ میں جائیں اور بتائیں کہ جی یہ آیا اس کے جو اوریجنل اونر ہیں وہ میاں صاحب ہیں یا یہ بے نامی ٹرانزیکشنز ہیں ان کے بچوں کے نام پہ ہیں. اسی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ڈیورنگ ٹرائل یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ ڈاکیومنٹس اگر فورجڈ ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں اور انہیں بنایا گیا ہے تو پھر اس کا علیحدہ سے ٹرائل کیا جائے گا. یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا. جب یہ کیس آ جاتا ہے دوبارہ نیب کے ٹرائل کورٹ میں تو نیب نے چارج فریم کیا دا فرسٹ سٹیج آف دا کیس. جب چارج فریم ہوا تو انہوں نے چارج یہ فریم کیا کہ یہ جو ایون فیلڈ کی پراپرٹیز ہیں میاں صاحب یہ آپ کے نام پہ ہیں, اصل بینیفیشل اونر آپ ہیں, یہ بچوں کی چونکہ عمریں کم تھی وہ اس کو بنا نہیں سکتے تھے. اس کے ساتھ ہی ایک اور انہوں نے چارج فریم کیا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیڈ وغیرہ ہے یہ جعلی ہے. تو اس وقت کیلیبری کا معاملہ جی کیلیبری کا تو اس وقت ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن آتی ہے, کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ٹرائل شروع نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے کہا تھا ڈیورنگ ٹرائل اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی تو پھر آپ اس کیس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو وہ چارج کا حصہ پورشن انہوں نے ختم کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کیس چلاتے ہیں اور جب ایویڈنس ریکارڈ ہوگا تو اس کی بنیاد پر ہم ڈٹرمن کریں گے کہ یہ ڈاکیومنٹ اوریجنل ہے, فیک ہے, فیبریکیٹڈ ہے یا فورجڈ ہے. تو جب ٹرائل چلتا ہے تو اس ڈاکیومنٹس کے بارے میں جب ایویڈنس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ نہ صرف کیلیبری فونٹ کی وجہ سے, اس کے اوپر سگنیچرز کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر ڈیٹس کا مسئلہ ہے, اس کے پیجز 2, 3, 4 یہ چینج ہوئے ہیں. تو یہ ایک فورج ڈاکیومنٹ ہے. جب انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا اس ججمنٹ میں کہ یہ فورج ڈاکیومنٹ ہے تو پھر لا سیز کہ جب آپ ڈیورنگ ٹرائل آف اے کیس یا کورٹ کی پروسیڈنگز میں کوئی فورج یا فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹ دیں گے تو پھر اس کا علیحدہ سے ایک کرمنل پروسیڈنگز ہیں, ٹرائل ہوگا. اس کی سزا بھی الگ ہوگی. اس کی سزا بھی الگ ہے جو کہ 7 سال سے لے کے 10 سال یا عمر قید تک بھی جا سکتی ہے. تو وہ چیپٹر ابھی تک انہوں نے اوپن رکھا ہوا تھا. ٹائمنگز پہ آئی ووڈ ناٹ کمنٹ کہ یہ ابھی اچانک انہیں کیسا خیال آ گیا. ویڈیو میرے پاس ویڈیوز ہیں 2 اور لیکن یہ جو ٹیکنیکلی یہ ایک علیحدہ سے جرم تھا. اب اس جرم کے لیے انہوں نے اب ان کو نوٹس کیا کہ آئیے یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ فورج فیبریکیٹڈ ہے. آپ نے نہ صرف سپریم کورٹ میں ہمارے ہاں بھی پیش کیا, انویسٹیگیشن میں بھی پیش کیا, تو اس کے بارے میں آپ کو موقع دیا جا رہا ہے, ان کو ڈیفنس کا بھی موقع دیا جائے گا. اور اس کے بعد اگر ثابت ہو جاتا ہے تو ریممبر وہاں پہ ان کو سزا ہوئی تھی ابیٹمنٹ اینڈ ان ایڈنگ آف جو یہ پراپرٹیز ہیں اس میں کہ میاں صاحب کی پراپرٹیز تھی, آپ نے ان کی مدد کی کہ یہ کسی طریقے سے چھپایا جائے, اس پہ غلاف چڑھایا جائے اور یہ بے نامی ٹرانزیکشن ظاہر نہ ہو. یہاں پہ یہ ہوگا کہ نہ صرف آپ نے ایڈ کی, آپ نے ایسے عدالت میں کاغذات جمع کرائے, ایسی ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنائی جو کہ فورجری کے زمرے میں آتی ہے اور جس کی علیحدہ سے صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے کہ اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو.
مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں, انہوں نے تو پبلک میں بھی یہی بات کی کہ بھائی چونکہ میرے پاس ویڈیوز ہیں اور میں وہ ویڈیوز سامنے لے کر آ رہی تھی تو اسی لیے اب مجھ پر ایک اور کیس بنا دیا گیا ہے, بلا رہی ہیں. اور پھر انہوں نے پبلک سے رائے بھی طلب کی ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں, آپ لوگ بتائیے. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ معاملہ ان کے فیور میں نہیں جا رہا؟ ان پہ تو کورٹ کیسز چل رہے ہیں. جو جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کیسز کی ابتدا ہوئی, اس میں پورا پاکستان کا سپریم کورٹ انوالو ہوا. اس میں ایک بہت بڑی JIT بنی, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلے کیے اور پھر نیب نے ریفرنسز بنائے اور اب یہ ریفرنسز ان پہ ہو رہی اور کچھ کیسز میں فیصلہ ہو گیا, کچھ انڈر اپیل ہیں. آئی تھنک کہ دا میئر فیکٹ کہ جو ویڈیو ہے وہ پریس کانفرنس میں پیش کی گئی ہے اور ان کی لیگل ٹیم عدالت نہیں لے کے گئی, ان کی لیگل ٹیم میں سے کوئی آدمی اس وقت ساتھ نہیں تھا. اگر اس ویڈیو کے ذریعے یہ واقعی کچھ اپنے ان کے کیس میں فائدہ ہوتا تو یہ بغیر کسی پریس کانفرنس کے سیدھی عدالت میں جاتی. اور وہ بڑے لمبے, میری نظر میں لائر نہیں ہوں, بڑے لمبے پروسیسز ہیں کہ ویڈیو جینیون ہے, کس نے لی, جس نے لی وہ پیش ہو, جو ٹول استعمال ہوا وہ پیش ہو. یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ بغیر جس کی ویڈیو لے رہے ہیں اس کی اجازت کے بغیر اگر لی جائے اس کی کیا امپلیکیشنز ہے. اٹارنی جنرل کی اس میں ایک سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد یہ جو بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں کہ میرے پاس اور ویڈیوز بھی ہیں, باز آ جاؤ, کس کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بھی کر رہے ہیں. دیکھیے شفا, میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ PTI کا جو اٹیک ہو رہا ہے ان کیسز کے سلسلے میں, وہ PTI پہ اٹیک نہیں ہے, وہ اداروں پہ, جوڈیشری پہ اٹیکس ہوتے ہیں, دباؤ ڈالے جاتے ہیں. یہ جو ٹیپ ہے اس میں PTI کدھر سے آ گئی؟ نہیں ہے نا جی. وہ تو PTI کا بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ بھئی ویڈیو بنی, جعلی بنی, نہیں بنی, آپ ثابت کریں عدالتوں میں جا کے. عدالتیں جو فیصلے کرے, حکومت ہمیشہ جوڈیشری کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, وہ پورا ساتھ دے گی جہاں ان کے تعاون درکار ہوگا. اچھا, آپ کو لگتا ہے اب وہ ٹیپ انہوں نے پروڈیوس کی, کہتے ہیں ثابت آپ کریں سچ ہے کہ نہیں ہے, آپ کو ثابت کریں نا, ہمارا تو کام نہیں ہے. سو یہ ساری پریشر ٹیکٹکس ہیں. اچھا, پریشر ٹیکٹکس میں شفا ایک اگر آپ کی اجازت ہو, دیکھیں اس میں ان کو معلوم ہے کہ ان کا کیس ان کی مرضی کے مطابق نہیں جا رہا, اپیل. ان کو معلوم ہے کہ ان کی پارٹی کے اوپر دراڑیں ہیں, وہ نیچے تک اب پھیل رہی ہیں, اس میں فارورڈ بلاکس جنم لے رہے ہیں. سینٹ میں اگر الیکشن ہوتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا, سیکرٹ بیلٹ ہے وہاں پہ. اوکے, اور یہ مریم کا جو نیریٹو ہے وہ ان کا رینک اینڈ فائل اور ممبرز تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ان کی نظر میں اٹس ناٹ سیلیبل, آئی نو دیٹ فار اے فیکٹ. اور آئی تھنک یہ بہت ہی ریکلس کورس پہ ہے. اور میری نظر میں فرض کریں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جدھر انڈر اپیل ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جج پہ اثر ہو گیا, یہ ہو گیا, ہم ری ٹرائل کرتے ہیں. اوکے, نل اینڈ وارڈ تو کبھی نہیں کہیں گے جو مریم صاحبہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. ایٹ موسٹ وہ یہ کہنا کہ وہ دیکھیں گے یہ کہ جو بھی ہے ویڈیو ہے, لیکن جو ایویڈنس آن ریکارڈ ہے اس کے مطابق صحیح فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا. اپیل صرف یہ ڈیٹرمن کرتی ہے. ہاں, اگر ایویڈنس ہے اور جج انڈر پریشر آیا ہے تب وہ ری ٹرائل ہوگا. اب ری ٹرائل میں وہ ڈبل ایج سورڈ ہے جی. پہلے تو ایک میں بری ہو گئے تھے, ری ٹرائل میں شاید اس میں بھی فارغ ہو جائے. سوچ لیں پہلے کہ اس میں ہونا کیا ہے. تو آئی تھنک اٹس کوائٹ اے ریکلیس کورس. ٹھیک ہے راجہ صاحب, ایک چیز ہے جو بڑی عجیب سی ہمیں لگی کہ ایک تو اگر فار ایگزامپل ایک جج ہو تو کیا وہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ مل سکتا ہے جس کے دونوں فریقین میں ایک کا وہ کیس سن رہا ہے؟ اور دوسری چیز, کیا ان فریقین میں سے اگر کوئی ایسا کرے کہ آپ کی میں نے فار ایگزامپل کوئی ویڈیو بنائی ہے, بغیر پوچھے بنائی ہے, آپ کے بغیر کنسنٹ کے بنائی ہے, اس کی کیا سزا ہوگی؟ بریچ آف پریویسی کا کیا قانون ہے ادھر؟ اب اس میں دو پوائنٹس ہیں. ایک, جیسے انہوں نے بات کی کہ وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک کہ یہ پریشرائز سے بڑھ کے کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا اور مختلف, کیونکہ انہیں ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ اس کی کوئی لیگل ہمیں مدد نہیں ملے گی, کیس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن سیاسی بیانیہ, لیکن سیاسی کے علاوہ وہ انہوں نے مریم بی بی نے جو شروع سے جو سٹانس لیا ہوا ہے, یہ اس کی کنٹینیویشن میں دوبارہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس ملک کے اداروں پہ دیکھیے نا, انہوں نے کہا کہ باز آ جاؤ.
اور آپ کو یاد ہوگا کہ 28 جولائی سے لے کے جب ہم آگے چلتے ہیں تو وہ میاں صاحب بھی یہ کہتے رہے, مریم بھی کہتی رہی کہ میرے سینے میں وہ راز افشاں ہے, مجھے پریشرائز مت کرو کہ میں وہ کروں. اب یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے کہ اس ملک کے اگر وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو ان کے پاس بے تحاشا اسٹیٹ سیکرٹس بھی ہوں گے, بے تحاشا ان کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو ان کے خالی علم میں ہوگی. تو اسٹیٹ کبھی یہ الاؤ نہیں کرتی کہ جناب آپ آ کے ایک شخص یا ایک فرد واحد آ کے اسٹیٹ کو دھمکی لگانا شروع کریں. اور ایک بیانیہ تھا کہ جناب جو ڈان لیکس 1 میں آیا, 2 میں آیا, اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کن ناموں کو سامنے لے کے آتی ہیں, کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں. اور پھر وہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک ملک کے شہری ہیں, اس ملک کی عدالت اگر آپ کو بلائے تو آپ عوام کے پاس چلے جائیں کہ جی بتاؤ مجھے عدالت میں جانا چاہیے. اور اس معاملے میں ظاہر ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیا جس طریقے سے انہوں نے عوام سے پوچھا اور پھر وہ یہ کہیں اگر کہ جی ٹھیک ہے عوام مجھے کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ اور وہ نہ جائیں عدالت میں, تو پھر اس صورت میں عدالت کیا کرے گی؟ اس صورت میں عدالت ٹویٹ کو نہیں دیکھے گی, وہ اپنی کتاب کو دیکھے گی, میجر ایکٹ کو دیکھے گی, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سمن ہوں گے, وارنٹس ہوں گے, عوام کا کوئی ریفرینڈم ہوگا جی کہ کیا ہوگا, اریسٹ کر کے لائیں گے, 3-4 لوگوں سے پوچھ لیں گے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں تو ویڈیو میں جو جج صاحب کا کانڈکٹ ہے اس پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. وہ ایک کنٹروورشل جج بن چکے ہیں کیونکہ واٹ ہی ہیز سیڈ ان ہز پریس ریلیز, انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس یہ آتے تھے. ہی ہیز ناٹ ڈینائڈ کہ یہ شخص میرے پاس نہیں آیا, ہی ہیز ناٹ ڈینائڈ کہ یہ جو ووکل ہے یا یہ جو آواز ہے یہ میری نہیں ہے. اس نے کہا اسے توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا. دین واٹ ایلس ہی ہیز سیڈ اس کہ مجھے تو بڑا پریشرائز کیا گیا, مجھے تو رشوت دی گئی, مجھے تو دھمکیاں دی گئیں. اف اٹ واز دا سین, اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کے پاس ایک وہاں پہ جج تھے, انہیں انفارم کرتے. تو جج صاحب کے اوپر جو ہے آئی بلیو کہ وہ چونکہ اتنے امپورٹنٹ اور بھی کیسز چلا رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ان کی ہمشیرہ فریال تارپور کا کیس چلا رہے ہیں, میگا کرپشن کے منی لانڈرنگ کے کیسز چلا رہے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے یا جو بھی منسٹری ہے کہ سب سے پہلے تو جج صاحب کو اب روک دیا جائے کہ وہ فردر کسی بھی کیس کو ٹرائل نہ کریں, اس چیز کی انکوائری ہو, انویسٹیگیشن ہو, اور یہ چیز ان ارتھ ہو کہ واٹ آر دا ریزنز اینڈ یہ ہوا سب کچھ کیسے اور کون ہے. کیا جج صاحب خود انوالو ہیں اس میں, کیا اس میں کوئی اور چیز انوالو ہے, کیا یہ ویڈیو آئی کہاں سے, پروکیور کہاں سے ہوئی. ہمایوں صاحب آپ کی طرف اگر میں آؤں کہ حکومت نے اگر یہ کہہ دیا تھا کہ فورینسک ہم کرائیں گے تو پھر بعد میں انکاری کیوں ہو گئے؟ دیکھیے ایک واقعہ کہ اگر 2.5 منٹ بعد ایک رسپانس آتی ہے اور اس کے بعد حکومت بیٹھتی ہے اور اس پہ سوچ بچار کرتی ہے تو اس میں اگر کہ 1-2 لیکن وہ 2.5 منٹ بعد رسپانس آنا آپ کو نہیں لگتا بہت ذرا کوئک تھا, نہیں آنا چاہیے تھا, یا تو میٹنگ بیٹھنے کا؟ I can't comment on that. جی پی ٹی آئی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس جوڈیشل پروسیس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. ہم ٹوٹلی بیک کریں گے جو بھی جوڈیشری اس میں فیصلہ کرے گی. ہمارا ڈیسیجن اس وقت یہ ہے اس معاملے میں. صحیح ہے. اچھا اب جو خان صاحب کے 2 دورے ہیں, بڑے مطلب ضرورت تھی ان دوروں کی, جب سے انہوں نے پبلک آفس سنبھالا تب سے پاکستان کے حالات امریکہ کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے. پھر رشیا کا بھی جو دورہ آنے والا ہے, امریکہ کا دورہ آنے والا ہے, رشیا کا دورہ آنے والا ہے, یہ کنفرم ہے. یہ ابھی پتہ چل جائے گا کہاں تو جا رہا ہے. ہمارے ملک سے تو ابھی یہ باتیں آ رہی ہیں, مطلب جتنا تک ہمیں پتہ ہے, مجھے کم از کم اتنا پتہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کانفرنس ہونی ہے اکنامکس پر وہ اس میں نہیں جا رہے, لیکن پیوٹن سے ملاقات ان کی ہونے والی ہے. یہ اب اتنا ہی پتہ ہے جتنا سارا پتہ ہے. لیکن کیا اس چیز کی ٹائمنگ کہ ویڈیو اب ریلیز ہوئی ان کے دوروں سے پہلے, جب دوروں کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تو اس سے فوراً ویڈیو ریلیز ہو گئی, اب یہ ریفرنس بھی جو کھل گیا ہے, انسٹیبلٹی اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی پاکستان میں پھیلتی ہے, ان کی عوامی رابطہ مہم بھی جو ہے ایک طرح سے وہ بھی شروع ہو رہی ہے, جلسے جلوس بھی وہ کر رہی ہیں, ان دوروں پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا؟ وہ تو جی دورے کب ہوں گے اور کس نوعیت کے ہوں گے یہ ہمیں فارن آفس پہ چھوڑنا چاہیے. وہ اس کی تفصیلات بتا دیں گے جب وقت صحیح آئے گا. میری نظر میں یہ دورے ہوں گے اور بڑے اہم دورے ہیں پاکستان کے لیے. اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب جو ان کی ڈپلومیسی ہے, جس میں خطے میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سے ممالک جو ناراض ہو گئے تھے پاکستان سے, افغانستان, ایران, سعودی عربیہ, UAE, ان سے ہمارے تعلقات اب عمران خان صاحب کے آنے کے بعد بہت بہتر ہوئے ہیں.
प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब उनको बुलाया है। आपको पता है 2015 के बाद कोई दौरा नहीं हुआ था अमेरिका का हमारे किसी गवर्नमेंट के सरबराह का, और जो हमारी बेहतरी आ रही है ताल्लुकात में रूस के साथ, उसमें आई थिंक बहुत ही अहम आपने देखा है ये जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, इसमें बड़ी अच्छी बीच में रिपोर्ट था प्रेसिडेंट पुतिन का और प्राइम मिनिस्टर इमरान का, और अब अगर वन ऑन वन मीटिंग होगी, एक दौरा होगा, इससे हमारी पेशरफ्त, अच्छी पेशरफ्त होगी हमारी। कंफर्मेशन है कि ट्रंप से मीटिंग होगी? मैं ये कब दौरे होंगे और किस नौयत के होंगे, वी शुड नॉट स्पेकुलेट बट लीव इट टू द फॉरेन ऑफिस, दैट्स द करेक्ट। हम जरा इंटरनल अफेयर्स पर आ जाते हैं। सेनेट के चेयरमैन साहब का मामला चल रहा है। दूसरा सवाल शिफा ये था कि आया इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए जी, ट्रंप साहब पे, प्रेसिडेंट ट्रंप पे तो खुद बहुत मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने कोई अपना कारोबार गवर्नमेंट रोक तो नहीं दिया। इसमें कम से कम इमरान खान पे तो नहीं मुकदमे चल, मुकदमे तो चल रहे हैं जिन पे चल रहे हैं। एक टेप अगर आ गई तो इस तरीके से तो कोई गवर्नमेंट काम करने लगेगी तो कोई ना कोई झूठा सच्ची चीज़ करके गवर्नमेंट को रोक दे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ये काम चलेगा। और आपने देखा कि अभी IMF की डील हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं और अभी बहुत ज़्यादा हमें काम है बाकी जी। हमने बिजनेस कॉन्फिडेंस रिवाइव करना है, हमने इंश्योर करना है 200 बिलियन रुपए जो इमरान खान साहब ने सोशल सेफ्टी नेट्स के लिए रखे हैं एहसास प्रोग्राम में कि ये गरीबों तक पहुंच सकें, गरीबों को तकलीफ ना पहुंचे इस IMF प्रोग्राम से। बहुत हमें मेहनत दरकार है, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर आप अभी गुफ्तगू शुरू कर दें कि पिछले 10 साल में क्या हालत छोड़ के गए थे, तो एक तो आपके जो व्यूअर्स हैं वो बड़े बोर हो जाएंगे, इसलिए अक्सर यही बताते रहते हैं, हर तकरीर में बात होती है। चेयरमैन सेनेट का मामला, आप लोग क्या चेयरमैन सेनेट को बचा सकेंगे? बैलेट सीक्रेट होनी है लेकिन। देखिए जी, चेयरमैन सेनेट जब आए थे तो आपको याद होगा कि पीपल पार्टी और PTI की सपोर्ट से आए थे। अब पता नहीं क्या वजह है, कुछ हमें सियासी वजह पीपल पार्टी बताए। वो कहते हैं हमने दिखाना है इनको कि हमारे पास वो एकदम चेयरमैन सेनेट से नाराज हो गए। क्या दिखाना है जी कि केस उनका बंद हो जाए, क्या हो जाए, मतलब क्या दिखाना है? या तो वो कहे ना जी कि आपने ये काम सही नहीं किया और आपने इकोनॉमी में ये नहीं किया। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की उन्होंने बात की है और शहबाज शरीफ साहब ने बात की और इमरान खान साहब ने कहा चलो बात करो, अनकंडीशनल आओ, ये मत कहना कि मेरा फलां केस माफ कर दो, फलां माफ कर दो। इकोनॉमी पे बात करने मुल्क के लिए तो हम तैयार हैं, नो कंडीशंस। उन्होंने पहले लॉजिस्टिकल कंडीशंस लगा दी जी कि फोन कौन करेगा और हाथ कौन मिलाएगा और खड़ा कौन होगा और बैठे कौन होगा। ये मुल्क की परवाह है, ये मुल्क की परवाह हो रही है कोई। ओके, हम इस पे तैयार हैं। या तो पीपल पार्टी को जस्टिफिकेशन दे कि वो चेयरमैन सेनेट को क्यों हटा रही है, तो शायद हम भी सुने कि यार ये बात सही कर रहे हैं, चलो हम एक बार फिर साथ मिलकर किसी और को ले आते हैं। बट जस्टिफिकेशन इज वेरी क्लियर, दिस इज प्रेशर शिफा, दिस इज प्रेशर। दिस इज दो बड़ी पार्टियों को, लीडरों को बचाने की तहरीक चली हुई है। लेकिन आप लोग भी तो पिछले 1 साल से कोई तहरीक चली हुई है। ये सेनेट का एपिसोड जो भी होगा इसमें आगे, और मेरी नज़र में मेरी पेशन गोई है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इकट्ठी नहीं रह सकेंगी। ये प्रोसेस ज़रा लंबा होता है, 2-3 हफ्ते का होता है। ये इकट्ठी नहीं रह सकेंगी, ना सिर्फ पार्टियां आपस में इकट्ठी नहीं रह सकेंगी। अगर ये पार्टियों के अंदर वी नो फॉर ए फैक्ट कि मरियम का नैरेटिव नहीं चल रहा, वो MPs, MNAs, सेनेटर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये काफ़ी रेकलेस नैरेटिव है, ये इदारों से टकराव का नैरेटिव है और ये MPs, MNAs, सेनेटर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और इसके नतायज अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो आप देख लेंगे। सो इट्स वेरी मच। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर वो चले जाते हैं, इस तरफ चले जाते हैं कि भाई बदलना है, और जब बैलेट होगा, सीक्रेट बैलेट होगा, तो उसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा भी होगा जो उनको धोखा दे के आप लोगों की साइड ले लेगा? देखिए, इस दुनिया में तो हमेशा हज़ारों साल से हर कुछ होता रहा है सियासत में, तो मैं क्या पेशन गोई करूं फॉरवर्ड ब्लॉक की, क्योंकि आपने जिक्र किया ना, इसलिए पूछ रही हूं किसके ज़मीर में क्या है और किसकी सोच क्या है। अलबत्ता मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, दोनों पार्टियों के अंदर ये राय पाई जाती है। चेयरमैन सेनेट हटाने की कोई सियासी वजह नजर नहीं आ रही, दबाव की वजह नजर आ रही है। ओके, और मुझे ये लग रहा है, और ये सारी पार्टीज इकट्ठी हुई हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, इसमें कोई सियासी चीज़ नहीं। मंडी बहाउद्दीन के जलसे में मुझे एक फिक्रा बता दें जिसमें आवाम का जो दर्द है उनके दिलों से नज़र आया हो आपको।
यही है कि उनको बाहर निकाले जेल से, उनका केस एक आखिरी चीज, क्योंकि हमारे पास आखिरी मिनट को बचाने पे ये लगे हुए हैं और ये इकट्ठे नहीं रहेंगे। और ये पार्टी आप सोच लें, इसमें जब जाएंगे तो ये PMLN टूटेगी। मैं सिर्फ आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे पास चूँकि आखिरी मिनट है, लेकिन वो इशू ऐसा है, हमाद अज़हर साहब को अभी रेवेन्यू का मिनिस्टर बना दिया गया, क्या हफीज़ शेख साहब के साथ कोई इमरान खान साहब नाखुश हो गए हैं, या ये कि इमरान खान साहब बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, नए लोगों आते हैं काम करते हैं, असद उमर साहब नहीं, मज़ा नहीं आया, काम नहीं कर रहे, हट जाओ, हफीज़ शेख साहब काम कर रहे थे, शायद उनके साथ भी कुछ ऐसे ही मामला हुआ है? मेरी नॉलेज में तो नहीं है। मेरी नॉलेज में ये है कि हमाद अज़हर साहब को मिनिस्टर ऑफ स्टेट से फेडरल मिनिस्टर बना दिया गया है। इसके अलावा तो मेरी नॉलेज में कुछ अथॉरिटी तो बढ़ जाती है ना फिर। जी वो सब डिपेंड करता है कि टेक्निकल चीज़ें आएंगी कि रेवेन्यू डिवीजन का एक्चुअल इंचार्ज कौन है, ये सारी चीज़ें। सो अच्छा है, हमाद अज़हर साहब नौजवान है, पढ़े लिखे आदमी है, इलेक्टेड आदमी है, उनको फेडरल मिनिस्टर बनाया गया है। मेरी नज़र में किसी किस्म का कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हफीज़ शेख साहब के ऊपर नहीं है, के ज़हन में नहीं है हफीज़ शेख के बारे में। ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया।